حدیث نمبر 2449 ہے، عن عبادہ مرفوعا، روایت ہے عبادہ ابن صامت سے مرفوعا، اضمنو ضمانت دے دو مجھے، الا طرف ستن 6 باتوں کے، من انفسکم اپنے دل سے، اضمنو میں ضمانت دوں گا، لکم تمہارے لیے، الجنت جنت کی، اصدقوا سچ کہو، اذا حدثتم جب بات کرو تم، واوفوا اور پورا کرو، اذا وعدتم جب وعدہ کرو تم، وادوا اور ادا کرو، اذا اؤتمنتم جب امانت رکھوائی جائے تمہارے پاس، واحفظوا اور حفاظت کرو، فروجکم اپنی شرمگاہوں کی، وغضوا اور نیچا رکھو، ابصارکم اپنی نگاہوں کو، وکفوا اور روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو۔ حدیث نمبر 2449 ہے، اچھے اعمال کی ضمانت پر جنت کی ضمانت۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، یہ پہلی بات ہے، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، دوسری بات ہے، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو ادا کرو، تیسری بات ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ چوتھی بات ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، پانچویں بات، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ چھٹی بات۔ تو پہلی بات سچ بولنے کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق حق کو کہتے ہیں، جو چیز حق کے مطابق ہوتی ہے وہ سچی ہے۔ صدق انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، اور سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دعویٰ سچا ہو، قول سچا ہو، زبان کے ساتھ دل کی سچائی کی گواہی بھی ملتی ہے، اور سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا عمل سچا ہو، رویے سچے ہوں، جو جھوٹ کے گواہ نہ بنے، جو سچ کی گواہی دینے والے ہوں۔ سچے انسان کی سچائی ذمہ داری نبھانے سے نظر آتی ہے۔ وعدہ نبھا کر انسان وعدہ نبھانے میں سچا ہو سکتا ہے، امانت پوری طرح ادا کر کے امانت کی ادائیگی میں سچا ہو سکتا ہے، معاملات میں سچائی کا مظاہرہ کر کے انسان سچا ہو سکتا ہے۔ سچائی دراصل دل کا اطمینان ہے۔ حضرت حسن بن علی سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان یاد کیا، آپ نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ فإن الصدق طمانینۃ، یقیناً صدق اطمینان ہے، اور دل میں اور کذب اضطراب ہے۔ ترمذی کی 2518 نمبر روایت۔ سچے لوگوں کی مثالیں جو قرآن حکیم میں آئیں، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کے بارے میں آیا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ اس کی ماں سچی عورت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے نبی تھے، سورہ مریم کی 41 نمبر آیت ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ وعدے کا سچا رسول نبی تھا۔ حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دشمنوں نے کہا تھا، جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور ان سے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے۔ اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب وتب، صحیح بخاری کی 4770 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حکم دیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔
اور سچائی کا بدلہ کیا ہے؟ سچا انسان عذاب سے نجات پانے والا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو شخص سچائی لے کر آیا اس نے اس کو سچ مانا، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف. ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی 6094 نمبر روایت، مسلم کی 4229 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے صدق دل سے شہادت طلب کی اسے شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا ہے اگرچہ وہ شہید نہ ہو. تو سچائی اگر تجارت میں ہو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے مگر جو اللہ سے ڈرا، یعنی اللہ کے خوف سے مال میں خیانت نہ کی اور نیکی کی اور لوگوں سے خرید و فروخت میں خوش معاملگی کی اور سچ بولا. تو یہ سچائی ہے جو سچوں کو اس دن نفع دے گی. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جس نے بھلائی کو سچ مانا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. تو سچائی نیکوکاروں کا طریقہ ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اور سچے لوگ اللہ کے دوست اور مقرب ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کی مدح سچائی سے کی اور سچے لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، انہیں امانت دار سمجھتے ہیں، اپنے معاملات ان کے سپرد کرتے ہیں. اور سچائی کی وجہ سے اعمال کی شان بلند ہوتی ہے. اور سچے لوگ حشر کے میدان میں نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور دوسری بات وعدہ پورا کرنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے. اور تیسری بات امانت کو پورا کرنا ہے. امانت کیا ہے؟ امانت سے مراد مالی امانتیں بھی ہیں، عائد کردہ فریضے کی ادائیگی بھی ہے، ساری ذمہ داریاں بھی ہیں جو کسی فرد یا جماعت کے ذمے عائد ہوں، اپنے نفس کو فطرت کے مطابق رکھنا بھی ہے، قرآن حکیم کی ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی ہے. بات بھی امانت ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب تجھ سے کوئی بات کہے پھر دوسری طرف التفات کرے وہ بات تیرے پاس امانت ہے. ترمذی کی 1959 نمبر روایت. امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجھے امین جانا اس کو امانت ادا کر، جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر. تو امانت کو حقداروں کو ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تودوا الامانات الی اہلیہا، امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. امانت میں خیانت نفاق کی علامت ہے اور سچے لوگ ہمیشہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جانوں اور مالوں کا امین سمجھے. ترمذی کی 2627 نمبر روایت. اللہ کے ہاں کون امانت دار ہے؟ رسول امین ہوتے ہیں. اسی طرح مؤذن امانت دار ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے امام ضامن ہے اور مؤذن امانت رکھنے والا ہے. یا اللہ ہدایت دے اماموں کو اور بخش دے مؤذنوں کو. اور چوتھی چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا.
سورہ المومنون کی آیت نمبر 5 میں والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد حرام سے پاک رکھنا ہے. تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اسلام نے رشتہ نکاح رکھا ہے، جس سے بقائے نسل بھی مطلوب ہے اور شہوت کی کمی بھی مطلوب ہے. اسی لیے فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں لیسکون الیہا، کہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. تو یہ سکون کا رشتہ ہے جہاں انسان کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا کہ نظر دل تک اور دل سے بات شرمگاہ تک پہنچتی ہے. اسلام نے اسی وجہ سے مجرد لوگوں کے نکاح کا بھی حکم دیا تاکہ حفاظت رہے. مسند احمد کی روایت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اے نوجوانان قریش، زنا نہ کرو. تو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا تقوی، اللہ کا تقوی اور حسن خلق. اور پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ آگ میں داخل کرے گی؟ تو فرمایا منہ اور شرمگاہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں. اسی حفاظت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے رسول اللہ نے تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا. اگر رسول اللہ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو جاتے. بخاری کی 5073 نمبر روایت ہے. 5ویں چیز نظروں کو نیچا رکھنا ہے. نظر دراصل وہ کھڑکی ہے جس کے راستے جو کھڑکی کھل جاتی ہے تو دل تک سبھی کچھ پہنچتا ہے. اس لیے نظروں کو نیچا رکھنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا. اور 6ٹھی چیز ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے، یعنی مارنے پیٹنے سے، ستانے سے، کسی کا کاروبار تباہ کرنے سے، مسجد حرام میں عبادت سے روکنا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنا، پھر تبلیغ کی اجازت نہ دینا، دباؤ ڈالنا، سبھی اس میں آ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. ترمذی کی 2627 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت انس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے.